يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بيده بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو تراویح کے بہانے اپنے کچھ ایمان کی تجدید کا بھی موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ ہماری یہ جو محفل ہے تراویح کے بعد 10 منٹ کی بیان جو ہے تجدید ایمان کی، یہ جو ہے نا یہ نفل کام نہیں ہے، یہ بھی فرض ہے. یہ فرض ہے اور رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے اور ایک نفل کا ثواب یعنی فرض کے برابر ہے. تو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. تو ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایمان کی تجدید ضروری ہے لیکن آج ہم کو دین کی فکر ہی نہیں ہے. ہم یہاں جو بیٹھے ہم جو کل سمجھے، کیا بات سمجھے کل ہم کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے. اللہ کے پاس اگر یعنی کیا ہے، اگر بھلائی ہے تو وہ دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کائنات جو بنایا، کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ کے پاس کیا ہے، دین ہے. اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے تو دین لے کر ہی جائے. 4 آسمانی کتابیں اتری تو بھی دین سمجھانے کے لیے جائے. 4 آسمانی کتابیں بھی، انگنت صحیفے بھی اترے تو دین سمجھانے کے لیے اترے، دین کی خاطر ہی اترے. اور جو ہے نا یعنی جنت کی خوشخبریاں بھی ہے تو دیندار کے لیے ہے، اور جہنم کی وعیدیں بھی ہے تو بے دین کے لیے ہے. اور یعنی کیا بولتے ہیں، حشر کا میدان بھی اگر بھر پاؤں گا تو دین کے تحت ہی چھوں گا. حساب و کتاب ہوں گا تو بھی دین کے تحت ہی چھوں گا. جنت اور دوزخ کا پروانہ بھی لیں گا تو بھی دین کے تحت ہی چھوں گا. لیکن ہم آج دین کو چھوڑ دیے، دین کی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم دین کی اہمیت بہت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں دین کی اہمیت میں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نہیں اچھے حسن سلوک کے ساتھ لوگوں سے پیش آ رہے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے فلاں ہیں. ہم دین کے اوپر ہی تھے نا بھائی، ہم کون سے دنیا میں پڑے ہوئے بلکہ نہیں، ہم اتنی بے فکری سے بیٹھے ہوئے، ہم دیندار ہیں، ہم کو جنت پکی ہے. سب یہ سمجھ نا، امید رکھنا ہے جنت کی، ہم جنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گا، امید رکھنا بہت اچھی امید ہے. لیکن ہمارے اعمال جنتی ہے کیا؟ ہم کبھی فکر کریں ہم کو جنت ملیں گی، ہماری نجات ہوں گی نہیں ہوں گی؟ نہیں. ہم دیکھو آج ہم بے فکری سے بیٹھے ہوئے نہیں. لیکن اگر ہم یعنی اتنے عمل کر لیے کہ یہاں یہ مقام تک پہنچ گئے کہ ہوا میں جانی مال بچھا کے بھی اگر نماز پڑھے ہم، اور پانی کے اوپر بھی چل رہے اگر ہم نہیں، ہوا میں اڑ رہی اور ہوا میں جانی مال بچھا کے نماز پڑھ رہی اور پانی کے اوپر چل رہی، تو بھی وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو مقام پہ صحابہ اکرام پہنچے. نہیں، وہ مقام نہیں لا سکتے. تو ان کی فکر دیکھو، آج ہماری فکر دیکھو کیا ہے. ہم جو بے فکری سے بیٹھے ہوئے، ہم اتنے اعمال کر کے بس میں بہت کر لیا سمجھ رہے نہیں، بہت کر لیا سمجھ رہے اتنا، یہ مقام بھی آ گیا. ہوا میں بھی ہم جانی مال بھی نماز پڑھ رہی، پانی میں بھی چل رہے تھے. تو ہم کو بے فکری ہونا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام بھی بے فکر کر رہے تھے دین سے، نجات سے. عشرہ مبشرہ، صحابہ اکرام میں عشرہ مبشرہ، خلفۂ راشدین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دیکھو. اس کے بعد ہم اپنے آپ کی اپنی زندگی پہ غور و فکر کر لینا کہ ہم کتنا بے فکری سے بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. یہ واقعہ کب کا ہے معلوم؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے یہ. تو آپ جو ہے نا گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ یہ واقعہ سن کے ہم کو یعنی کہانی کی طرح یعنی واقعہ ہے یہ تجدید ایمان کے لیے واقعہ ہم کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی دیکھو، چند نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، نیک اعمال کر کے، تہجد پڑھ کے، فلاں پڑھ کے، یہاں تک کہ ہوا میں جانی مال بچھا کے یہ مقام اللہ کے ولی بن گئے، نہیں اللہ کے ولیاں بن گئے، ہوا میں جانی مال بچھا کے بھی پڑھ رہے. تبھی ہم کو بے فکری سے ہم
بے فکری سے نہیں رہنا ہے ہمارے کو، لیکن ہم کیا کریں، کچھ اعمال کر کے بے فکری سے بیٹھے. لیکن صحابہ کرام عشرہ مبشرہ یہ آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. نہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کتنا بے فکری سے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے. لیکن آپ کی فکر دیکھو کیا ہے، آپ کے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم وہ سن کے واقعے سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے تو ہم کون سے مقام پہ آتے. دیکھو ہم جو ہماری جو بے فکری ہے. نہیں، ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اپنے گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی گہری فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا آپ کے گھر کے سامنے سے. دیکھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرمائے تو آپ کیا کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب نہیں دیے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند ہے، آپ بہت متشرع ہے، جلالی پیر بولتے ہیں، آپ کو بہت جلالی ہے. ذرا بھی شریعت کے خلاف کام دیکھیں تو آپ گردن اڑا جاتے ہیں لوگوں کی. وہ مقام کے آپ صحابی ہے، آپ سلام کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا عشرہ مبشرہ ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تیسرے خلیفہ ہے ہمارے. نہیں، آپ کا وہ مقام ہے، آپ ایسی بے یعنی فکر میں بیٹھے مست کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سلام کرے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ سلام کرے، پھر بھی آپ جواب نہیں دیے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ سلام کرے، آپ پھر بھی جواب نہیں دیے. اب آپ ایسا جلال میں آ گئے. اب کیا کرتے آپ جلال میں آ گئے تو آپ کا مقام مرتبہ کچھ نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی عام صاحب ہی نہیں ہے وہ. نہیں، آپ کیا کریں ویسی غصے کی حالت میں نہیں وقت خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے. آپ سیدھا جا کے شکایت کرے، یا امیر المومنین میں ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے سے گزرا، ان کو سلام عرض کیا لیکن وہ جواب نہیں دیے. میں 3 مرتبہ سلام عرض کیا، شریعت کے مطابق 3 مرتبہ کسی کو سلام کرنا ہے. اگر جواب نہیں دیے تو خاموش وہاں سے چلے جانا ہے. آپ بھی 3 مرتبہ سلام کریں لیکن آپ کو جواب نہیں آیا تو واپس چلے گئے. یہ پورا واقعہ جا کے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے، یہ کیسا ہو سکتا، نہیں سلام کا جواب نہیں دیے، یہ کیسا ہو سکتا. تو آپ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف فرمائے. آگے فرمائے، اے میرے بھائی، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی عمر آپ کے سامنے سے گئے اور آپ کو سلام کرے لیکن آپ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہو گئی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئیش نہیں بولے. آپ یہاں سے عمر گزریش نہیں، پہلے تو سلام کا جواب نہیں دیے، پھر یہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹلاتے رہے. آپ یہاں سے عمر گئیش نہیں بولا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا عالم بنا اور آپ کا غصہ پڑ گیا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے فراست والے ہیں. آپ اپنی فراست سے دیکھیں کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں تو کوئی گہری سوچ میں تھے کیا. اکثر ہم بھی کوئی سوچ میں بیٹھے تو کوئی آ رہے جا رہے ہم کو احساس نہیں رہتا، کوئی سلام کرتے چلے گئے ہم جواب نہیں دے سکے، کوئی گہری سوچ میں رہے تو بیچارے الزام لگائے تھے ہمارے پر، ارے گھاٹے ہو گئے بھائی، پیسہ آ گیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے. اپنی سوچ یہی چلنی، ناقص سوچ یہی چلنی نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فراست ہے آپ، نہیں آپ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کسی کو بھی، تو آپ دیکھیں اپنی فراست سے کہ اے عثمان، کیا تم کوئی گہری سوچ میں تھے کیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہاں امیر المومنین، میں بہت گہری سوچ میں تھا، میں بہت گہری سوچ میں تھا. تو بتائیے کیا ایسی کیا سوچ تھی آپ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، پوچھتے دریافت کرتے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم اتنے برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے لیکن مدار نجات کیا ہے ہم نہیں پوچھے آپ سے. ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہے، کون ہے صحابی رسول، تیسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ. نہیں، آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، آپ کو عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنت کی بشارت مل گئی. اگر ہم کو اگر جنت کی بشارت ملتی تو بے فکری ہو جاتی، ارے میرے کو تو جنت ہے، کیا کرنا نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے، نہیں کتنی بے فکری ہو جاتی. لیکن آپ وہ مقام رکھتے ہوئے آپ کو وہ فکر تھی ہماری نجات کا ذریعہ کیا، ایسی فکر میں بیٹھے تھے کہ سامنے سے کون جا رہے، سامنے کے ماحول سے، اطراف کے ماحول سے غافل ہو گئے. ایسی گہری سوچ، نہیں ایسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے آپ. تو آپ بولتے ہیں ہم اتنے عرص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے لیکن مدار نجات نہیں پوچھ سکے. کیا ہے مدار نجات، ہماری نجات کا ذریعہ کیا ہے. آپ کا وہ مقام ہے، آپ پوچھ رہے، آپ کو اتنی فکر ہے، ہم کو ہے فکر. ہم چار نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، روزے رکھ کے بے فکری سے بیٹھے. اب جنت کی ضرورت، اب ہم جنت ہے ہمارے کو. تراویح پڑھ لے کر چلے آؤ، کیا بیان سنتے ہم، کیا ضرورت ہے بیان کی، ہم تو جنتی ہے. نہیں، ہم کو بھی ایمان کی ضرورت ہے، تجدید ایمان ہم کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ تو صاحب رسول ہے وہ. نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اے بھائی عثمان آپ بے فکر رہیے، میں مدار نجات پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ بولتے ہیں کہ فوراً بتائیے میرے امیر المومنین، فوراً بتائیے کیا ہے مدار نجات؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مدار نجات۔ آپ کو فکر تھی تو ہم کو معلوم ہوا کہ مدار نجات کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے یعنی ہم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اتنی فکر ہے کہ آج ہم مسلمان کے درجے پہ، ابھی ہم مومن کے درجے پہ بھی نہیں آئے، بھی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو گئے، ہم کو کیا محنت کرنا پڑا ایمان لانے کا سے، اب تو ہم کو ایمان لانا ہے ہمارے کو، ہم ابھی مومن کے درجے پہ نہیں ہیں، نہیں ہم مسلمان کے درجے پہ بے فکری سے بیٹھے ہوئے نہیں، لیکن اس کے بعد مومن ہم کو ایمان لانا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ہم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم کو ایمان لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسا ایمان لانا کل ہم اسی کی کوشش کریں گے سمجھانے کی اپنے ایمان، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے، یعنی مسلمان اور مومن کا فرق، یعنی ہم جو بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہم مسلمان ہیں بس کافی ہم جنتی ہے، نہیں، جنت مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہے، ہمارے ذہن سے نکال دینا ہے بات، جنت مومن کے ہاتھ سے نہیں، جنت مومن کا سے، مسلمان اللہ ہم کو اپنے فضل سے پیدا کرا، ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نہیں۔ اب جو کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرا پھر اس کی کیا غلطی ہے، انہیں کافر کے گھر میں پیدا تو دوزخ میں جانے کا اللہ تعالیٰ نہیں، ہم کو بھی ایمان لانا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے قرآن سے سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جب ہم کو احساس ہوگا کہ بے شک ہم جو ہے آج تو مسلمان کے درجے پہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی فکر تھی، ہم کو بھی ویسی فکر ہے کیا؟ نہیں ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ ہماری جو محفل ہے کب سے شروع ہوئی؟ ہماری تقوی سے شروع ہوئی، روزے کا مقصد تقوی سمجھ رہے ہیں، ابھی تک ہم تقوی جو ہے نا چوتھے مقام پہ جو ہم دیکھے تھے وہی سمجھ رہے ہیں ہم، اسلام ایمان احسان کو سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، حدیث جبریل سے سمجھیں گے، وہ بھی سمجھ کے تقوی پہ آئیں گے اور ہم کو مدار نجات معلوم ہوگا کیا ہے کیا نہیں۔ سو لہٰذا کل اس کو یعنی لوگ پابندی سے بیٹھنا، پورا بیانات سننا، یہ تسلسل کرنا ہمارا، آج ایک بات بول دیے کل ایک بات بول دیے بول کے نہیں ہے، ہمارا شروع سے ایک ہی تسلسل ہے، تقوی کے بعد اللہ کے بعد توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدار نجات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد حیات ہے ہمارا، کائنات کو پیدا کرنے کا، کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کے پاس 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تفصیل سے کل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل مسلمان اور مومن کا فرق دیکھیں گے قرآن کی آیت سے، وہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر ہم کو معلوم ہوگا ہم کون سے درجے پہ ہم دیکھ لینا، مسلمان کے درجے پہ یا مومن کے درجے پہ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔